مسلمانوں کی 800 سالہ کامیاب حکومت کا یہ بھی ایک راز تھا۔ قطب الدین ایبک شکار کھیل رہے تھے، تیر چلایا اور جب شکار کے نزدیک گئے دیکھا تو ایک نوجوان ان کی تیر سے گھائل پڑا تڑپ رہا تھا۔ کچھ ہی پل میں اس گھائل نوجوان کی موت ہو جاتی ہے۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ پاس کے ایک گاؤں میں رہنے والی بزرگ عورت کا اکلوتا سہارا تھا اور جنگل سے لکڑیاں چن کر بیچتا اور جو ملتا اس سے اپنی اور اپنی ماں کا پیٹ بھرتا تھا۔ قطب الدین ایبک اس کی ماں کے پاس گیا، بتایا کہ اس کی تیر سے غلطی سے اس کے بیٹے کی موت ہو گئی۔ ماں روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ پھر قطب الدین نے خود کو قاضی کے حوالے کیا اور اپنے جرم بتاتے ہوئے اپنے خلاف مقدمہ چلانے کی آزادی دی۔ قاضی نے مقدمہ شروع کیا، بوڑھی ماں کو عدالت میں بلایا اور کہا کہ تم جو سزا کہو گی وہی سزا اس مجرم کو دی جائے گی۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ ایسا بادشاہ پھر کہاں ملے گا جو اپنی ہی سلطنت میں اپنے ہی خلاف مقدمہ چلائے۔ اس غلطی کے لیے جو اس نے جان بوجھ کر نہیں کی میں معاف کر دیتی ہوں۔ آج سے قطب الدین ہی میرا بیٹا ہے۔ قاضی نے قطب الدین کو بری کیا اور کہا اگر تم نے عدالت میں ذرا بھی اپنی بادشاہ دکھائی ہوتی تو میں اس بڑھیا کے حوالے نہ کر کے خود ہی سخت سزا دیتا۔ اس پر قطب الدین نے اپنی کمر سے خنجر نکال کر قاضی کو دکھاتے ہوئے کہا اگر تم نے مجھ سے مجرم کی طرح رویہ نہ اپنایا ہوتا اور میری بادشاہت کا خیال کیا ہوتا تو میں تمہیں اسی خنجر سے موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ یہ ہے اصل حکمرانی، بادشاہت و انصاف، اور یہی ہے اسلام کی تعلیمات۔ اسلام صرف پیار، محبت، بھائی چارگی، برابری اور انصاف کی تعلیم بھی نہیں دیتا بلکہ ہمیں تکبر، نفرت، ریاکاری، طرفداری اور باطل کی خوشنودی حاصل کرنے سے پرہیز کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ آج مسلمانوں کی زوال کی سب سے یہی بڑی وجہ ہے کہ مسلمان اپنے عہدے، رتبے کو سب سے بڑھ چڑھ کر بیان کرتے ہیں اور اپنے لیے ایسے راستے نکال دیتے ہیں جو دوسروں کے لیے نہیں نکالے جاتے۔ عہدے اور افسر فن کو اپنے آپ میں بے پناہ طور پر انہوں نے سجایا ہوا ہے۔ تکبر کی منڈیاں لگی ہوئی ہیں اور غریب کے حق کو دبایا جاتا ہے۔ اگر غریب کوئی جرم کرتا ہے اس کو سزا دی جاتی ہے، لیکن اگر امیر، اشرفیہ یا حکمران طبقہ کوئی جرم کرتا ہے تو وہ اپنے لیے راستے نکال دیتے ہیں۔ عدالتیں اور جج خریدے جاتے ہیں، انصاف کا ترازو بگاڑ دیا گیا ہے۔ امیر اور غریب کے لیے انصاف کی راہ مختلف کر دی گئی ہے۔ امیر کے لیے الگ قانون جبکہ غریب کے لیے الگ۔ اگر انصاف کا بول بالا ہو تو معاشرے کے اندر امن، محبت، پیار اور سب سے بڑی بات امن پیدا ہو جائے گی اور یوں مسلمان معاشرہ ترقی کرے گا، جو کہ آج کل وہ نہیں کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ بھی انصاف کا راستہ اپنائیں گے، اپنے عہدے اور بڑے پن کو نیچے رکھ کر انصاف کی طرف، انصاف کے سامنے خود کو پیش کریں گے اور اپنی غلطیوں کو مانیں گے اور خود کو سزا کے لیے قصوروار ٹھہرائیں گے۔